چند دنوں کی مہلت فرصت دی جائے، تاکہ دی جائے، چھٹی دی جائے۔ استاد نے کہا کہ ماں نے کیا کہا تھا کہ جب تک عالم نہیں بن جاؤ چھٹی نہیں ملے گی، جب تک عالم نہیں بن جاؤ چھٹی نہیں ملے گی۔ پھر وہ آپ مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا، لیکن روتے تھے ماں کی وجہ سے بہت۔ ماں کی یاد جب آتی تھی، ماں کی ممتا کا تلقی ایسا ہوتا ہے، جب یاد آتی ہے تو آنے کے بعد میں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ماں باپ کی محبت ایسی ہے، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دودھ کاٹے کی بہت یہ جب شجر گر جائے گا۔ وقت نعمت ہو کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا ممتا ہی ہے، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ ماں کا ممتا باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے جناب کہ ماں باپ جب تک زندہ ہے اولاد کے لیے سائے عاطفت رکھتی ہے اور آسائے ذل کرم ہے، لیکن ماں باپ جب مر جاتا ہے تو اولاد کے لیے بہت گراں گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ گزرتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب حضرت امام جلال الدین سیوطی سے استاد نے کہا، حضرت امام جلال الدین نے بہت رونا شروع کر دیتے ہیں، استاد کو دیکھا نہیں کیا، ان کو بھی برداشت نہیں ہوا، چنانچہ ان کے استاد نے 8 دن کا سبق دے دیا اور کہا بیٹے یہ سبق یاد کر کے مجھے سنا دو، اس کے بعد میں آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ چنانچہ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی اتنی محبت کی ماں سے کہ 8 دن کا سبق 1 دن میں یاد کر کے سنا دو۔ 8 دن کا سبق 1 دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور سنانے کے بعد میں حضرت استاد نے حضرت کو امام جلال الدین سیوطی کو اجازت دے دیتے ہیں، انہیں اجازت دے دیتے ہیں، وہ اپنے ماں کے پاس آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں وہ دستک دیتے ہیں، لیکن ماں کا ممتا دیکھو پیارے، جیسے دستک دیتے ہیں ماں کو آہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو آ گیا ہے، کیا تو عالم بن گیا؟ کہا نہیں ماں ابھی عالم نہیں بنا ہوں۔ تو کہا جا بیٹا پہلے علم حاصل کرو، پہلے نبی کا دین کا علم حاصل کرو، اس کے بعد آنا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی دونوں آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے پھر وہ بیرن ہو جاتے ہیں، وہ واپس ہو جاتے ہیں مدرسہ واپس ہونے کے بعد پھر وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ ایک دن بہت بڑے فقیہ بنتے ہیں، بہت بڑے عالم دین بنتے ہیں۔ جب دستار فضیلت ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد میں استاد سے کرتے ہیں، پھر استاد اجازت دیتے ہیں، لینے کے بعد پھر اپنے ماں کے پاس آتے ہیں۔ آنے کے بعد آواز نہیں دیا پیارے، آواز نہیں دیا، بلکہ چوکھٹ کے گیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سوچ رہے تھے کہ ماں پتہ نہیں ابھی بیدار ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن گھر میں لائٹ جل رہا تھا، چراغ روشن تھی، تو آپ نے سوچا کہ ماں ابھی بیدار ہو چکی ہے۔ چنانچہ پانی کی آواز آئی، پانی کی جو آواز آئی تو آپ نے کہا میری ماں تہجد پڑھنے کے لیے بیدار تھی۔ سبحان اللہ! ایسی ماں تھی کہ تہجد نفل تو دور کی بات ہے، سنن تو دور کی بات ہے، تہجد گزار تہجد کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ تو اولاد ہوگا تو غوث اعظم نہیں ہوگا، غریب نواز نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ بے شک، واہ واہ! بیٹھے رہ گئے، چوکھٹ پر آواز نہیں دیا، لیکن ماں کا ممتا دیکھو پیارے، فوراً دروازہ کھول لیتی ہے۔ کھولنے کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد بیٹا وہی بیٹھ جاتا ہے، اب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تفسیر بیان کرتا ہے، کرنے کے بعد ایک ایک آیت کی تفسیر ماں کو بتاتا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا عالم بن گئے کہ الحمدللہ۔ کچھ دن رہنے کے بعد ماں سے اپنا دودھ بخشوایا، بخشوانے کے بعد کہا ماں مجھے اجازت دے دو تاکہ میں اللہ کی تلاش میں نکلوں۔ ماں نے اجازت دیا اور حضرت بایزید بستامی جنگل چلے جاتے ہیں۔ اس میں 2 روایت، ایک روایت میں کہ 36 سال جنگل میں رہے،
ایک روایت میں ہے کہ 40 سال جنگل میں رہے اور آپ عبادت میں مصروف رہے، دن میں روزہ رکھتے، رات میں قیام کرتے تھے، یعنی رات میں تہجد پڑھتے تھے اور رات بھر قیام کرتے تھے، دن میں پتے سے دن میں پتا کھاتے تھے صفائی کے لیے، اور کبھی شہری جو ہے بارش کے پانی کا استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ جنگل بدلتے بدلتے جب 40 سال کا وقفہ گزر گیا، آپ جنگل بدلتے بدلتے ایک دن حضرت بایزید بستامی عرض کرتے ہیں کہ جب میں آخری جنگل بدلا تو میں جب میں جب سورج نمودار ہوا تو میں نے دیکھا اپنا گاؤں آ گیا ہے۔ اے بایزید بستامی آئیے تو اپنا گاؤں آ گیا ہے، چلو ماں کا دیدار کر لیتے ہیں۔ لیکن دل نے کہا ہے بایزید بستامی ماں زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، 40 سال کا وقفہ گزر گیا ہے۔ تو بایزید بستامی کے دل نے کہا کہ اگر ماں زندگی ہوگی تو ماں کی خدمت میں باقی وقت گزاریں گے، اگر ماں حیات سے نہیں ہوگی تو ماں کے قبر پر جا کے فاتحہ پڑھیں گے۔ چنانچہ بایزید بستامی دروازے پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے دروازہ کھولتی ہے، ماں اندر لاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے بایزید بستامی تو بیٹا آ گیا، کہاں اتنے دن سے ماں سے جدا ہو کے گیا تھا؟ کہ ماں میں اللہ کی تلاش میں نکلا تھا، کہ جس تلاش میں ماں کو چھوڑ کے نکلا تھا کیا اللہ تجھے مل گیا؟ کہا نہیں ماں، میں 40 سال تک میں اللہ کی تلاش میں جنگل پھرتا رہا لیکن اللہ مجھے نہیں ملا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں سلسلہ قادریہ میں 100 مقامات ہے بزرگوں کا، اور دیگر سلاسل میں 27-28 مقامات ہیں۔ اس میں ایک مقام کا نام ہے مقام حضوری۔ جب بندہ مقام حضوری پر پہنچتا ہے تو ہر جگہ اللہ کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ پہاڑ پر دیکھو تو اللہ کا جلوہ، بیابان میں دیکھو تو اللہ کا جلوہ، شہر میں دیکھو تو اللہ کا جلوہ، میدان میں دیکھو تو اللہ کا جلوہ۔ حضرت بایزید بستامی اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے وہ 40 سال تک ماں سے جدا رہے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا اللہ کا جلوہ نظر آیا؟ جس کام کے لیے تو جس کے لیے ماں سے اتنی دور گیا تھا کیا وہ تجھے مل گیا؟ کہا نہیں ماں، مجھے وہ حاصل نہیں ہوا۔ اتنا بولنا تھا کہ ماں کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور ماں نے ایک ہاتھ اٹھایا اور کہا میرے پروردگار تجھ کو پانے کے لیے میری اولاد بایزید بستامی کتنا جدوجہد کیا ہے، آخر وہ مقام دے کیوں نہیں دیتا جس کے لیے بایزید بستامی 40 سال تک۔ اتنا بولنا تھا کہ حضرت بایزید بستامی عرض کرتے ہیں کہ ماں کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور میں جہاں جہاں دیکھتا ہوں مجھے اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں اللہ کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے، میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے۔ پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈالے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا رہتا ہوں سمندر اٹھا دیتا۔ بیٹا اگر تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، بیٹا اگر تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بیٹا جب تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، لیکن جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر تکبیر، نعرہ رسالت،
یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، اور میرے سر سے میری ساری مصیبت ڈال دیتی ہے۔ میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے۔ پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کا مرتبہ اور فضیلت ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، کسی نے صوفیہ سے سوال کیا کہ ماں کا تو مرتبہ ہے لیکن باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ورنہ باپ لوگ تو ناخوش ہو کے چلا جائے گا۔ باپ کا مرتبہ کیا ہے اور ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ سورہ والنجم قرآن سے حوالے دیں، سورہ والنجم اس میں ہے، ویسے مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا اور سنتے رہیں گے جب تک آپ کی زندگی۔ قرآن میں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت، تو پھر جنت ہے کہاں؟ تو جنت جہاں جبرائیل امین کا مکان ہے اس کے اپوزٹ میں، سدرۃ المنتہا کے اپوزٹ میں، اور جنت کا 8 طبقہ ہے، 8 طرح، اور پہلا منزل جو ہے جنت کا وہ جبرائیل امین کے مکان کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر بھی ہے جنت۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے ماں کے قدم کو جنت کے اوپر رکھ دیا، اور جبرائیل امین کا مکان کہاں ہے؟ پہلے منزل کے سامنے ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی پر ایک شعر کہا تھا کہ سوئے ہے وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، تلوے سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ آنکھیں کھلی وہ پوچھا جبرائیل کہیے کیا ہے؟ جبرائیل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ سرکار حکم ہو تو حاصل کروں سواری، سچ کر برا کے انور دروازے پہ کھڑا ہے۔ نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر تو دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ تعظیم سے فرشتے بولے السلام علیکہ، صلی اللہ کا نغمہ ہر سمت گونجتا ہے۔ امت کو یاد کر کے آقا ہوئے روانہ اور پہنچے بیت المقدس جو خانہ خدا ہے۔ دیکھا تو کل انبیاء ہیں موجود با جماعت، بعد السلام بولے اب انتظار کیا ہے؟ سب بعد السلام بولے اب انتظار کیا ہے؟ دیکھا تو کل انبیاء ہیں موجود با جماعت، بعد السلام دیکھا تو کل انبیاء ہیں موجود با جماعت۔ سرکار نے امامت فرمائی انبیاء کی، ہر مقتدی سے افضل رتبہ امام کا ہے۔ پھر آقا ہو گئے سوئے فلک روانہ، اب ہو کسی وشے میں جنبش مجال کیا ہے؟ جنت سجی ہوئی ہے افلاک ہے مزین، راستے میں قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ جبرائیل بھی آخر سدرہ سے ساتھ چھوڑے، جبرائیل بھی آخر سدرہ سے ساتھ چھوڑے، بولے کہ یا محمد یہ میری منتہا۔ اسی پر حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ اگر یکسر موئے برتر کرم فروغ تجلی بسوزت کرم، اگر میں سر کے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو خدا کی تجلی میرے پروں کو جگہ دے، خدا کی تجلی میرے پروں کو جگہ دے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جبرائیل امین کا جہاں مکان ہے اس کے اپوزٹ میں جنت کا پہلی منزل ہے، پہلا، اس کے اوپر 7 منزل ہے، تو اللہ نے ماں کا مقام کیا عطا کر دیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ سے پوچھا گیا کہ جب ماں کا اتنا بڑا مقام ہے تو باپ کا مقام کیا ہوگا؟ تو ہر اولاد کی جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے، ہر اولاد کی جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور ہر بیوی کی جنت خاوند کے قدم کے نیچے ہے۔ ہر بیوی کی
کی جنت شوہر کے قدم کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو سمجھ میں آئی؟ یہ ماں کا مقام ہے پیارے، اور یہ باپ کا مقام ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہوتی ہے بہت تیزی کے ساتھ کہ اولاد جب تک بچہ ہے، چھوٹا ہے، تب تک ماں کے انڈر میں، باپ کے انڈر میں، 8 سال کے بعد محلے کے انڈر میں، 8 سال کے بعد محلہ، 12 سال جب ہوتا تو دوستوں کی صحبت میں آتا ہے، دوستوں کی صحبت میں۔ اس کے بعد اگر آپ سوچیں کہ ہم سنبھال لیں تو پھر اولاد واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے اولاد کی پرورش پر ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک گود میں ہے، گود سے لے کے 4 سال تک ہے، اس کی پرورش کرو عمدہ، ورنہ آج حالات یہ ہے۔ آج میں نے ایک سوشل میڈیا پر ابنائے جامع اشرف کے گروپ میں غالباً آیا ہے کہ بریلی شریف کے کسی عالمہ، وہاں عالمہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ پیار ہو گئی ہے، شادی کر لیا، عالمہ کی کورس کر رہی تھی۔ یہ آج میرے ابنائے جامع اشرف کے گروپ میں آیا کہ بریلی شریف کے کسی مدرسے میں عالمہ کی کورس کر رہی تھی، وہ لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی رچا لیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کہیں نہ کہیں ماں کی کردار پر اثر کرتا ہے۔ باپ اگر حلال رزق کھائے گا تو پھر اولاد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ محنت کر کے اولاد کی پرورش کیجیے، ورنہ ابھی جناب شہزادہ حضور صوفی باصفا نے کہہ دیا کہ حلالی کبھی علی کو مانتا ہی نہیں، اور حلالی آپ اگر نہیں ہو، اگر حلالی مانتا ہے لیکن اگر اس کا برعکس ہو تو وہ نہیں مانے گا۔ صحابہ کرام کا ایک برعکس، صحابہ کرام کا ایک پیمانہ تھا کہ گروپ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے اور وہ منافق تھے۔ یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور آگے برائی بھی کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا ایک پیمانہ تھا ناپنے کا، یہ منافق ہے یا مومن ہے؟ تو جہاں مجمع ہوا کرتا تھا محفل میں، علی کا نام لے لیا تھا۔ اگر علی کا نام سننے کے بعد چہرے پہ خوشی آ گئی تو سوچ لیا یہ مومن ہے، اور اگر پسماندگی آ گئی تو کہا یہ منافق ہے۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے پیچھے پیغمبر پہ ہے علی، سلمان میں علی ہے تو دوسر میں ہے علی، کرنال کی سمی کے کلندر میں ہے علی، ہر جگہ علی ملیں گے، نہ دامن بجائیے، بچنا علی تو ہے تو جہنم بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علی سے بچنے والوں جہنم میں چلے جاؤ گے۔ لیکن آگے میں بڑی تیزی کے ساتھ جو موضوعات ہیں میں تھوڑا تھوڑا اپنی سماج کے دہلیز تک رکھ دوں، اس کے بعد چونکہ پیٹ کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کبھی روٹی کبھی چاول بنانا بھول جاتے ہیں، کبھی چولہے پہ برتن ہی چڑھانا بھول جاتے ہیں۔ ارے انہیں سونپی گئی ہے اب ہماری میزبانی، جو دفتر تو بٹھاتے ہیں کھلانا بھول جاتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ جو معلومات ہیں انشاءاللہ آپ کے سماج کے دہلیز تک۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ الحمدللہ پہلے سے بہت عمدہ ہے۔ میں تمام ماں بہن بیٹیوں نوجوان بچے بوڑھے سب کا شکر گزار ہوں۔ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے جو ہمیں دیکھ کر کے آپ اس راستے پہ چلا جس راستے پر اللہ کا انعام، اور اس راستے سے لوگ آپ ابھی بھی اس راستے پہ ہیں۔
جہاں تابستان ہے وہاں جوا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اور جب پیدا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی بہتر ہوگی. ورنہ جو بڑے لوگ ہوں گے اس دور میں، اس دور میں غلطی کر چکے ہوں گے، اور اس کی اولاد ہوتا ناتی اگر غلطی کیا، اب وہ بوڑھے اگر سدھر گئے ہو، اب اپنی اولاد کو اگر سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ الٹ کے اسے بولے گا کہ پہلے اپنا دیکھ لو، تم تو خود جوا کھیلتے تھے، تم تو خود تاڑی پیتے تھے، تم تو خود شراب پیتے تھے، تو وہ اس کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا. لہذا بہت کوشش ہے کہ نوجوانوں آپ لوگ سدھرنے کی کوشش کرو، اس راستے پر چلو جس پر اللہ کا انعام ہے، اس راستے پر ہرگز مت چلو جس پر اللہ کا قہر ہے، کیونکہ وہ جبار و قہار ہے. اس کی قہاری اور جباری سے بچو تو اس کی رحمت آپ کے اوپر دن رات برستی نظر آئے گی. اس کی رحمت، اس کا رحمت برسے گا. آپ جانتے ہیں کہ مدینے کا بازار ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مدینے کا سونا چاندی کا بازار ہے، اور وہ یہودیوں کا بازار تھا. ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والی، ایک نبی کے در کا کلمہ پڑھنے والی ایک راستے سے جب گزرتے ہوئے جب وہ یہودی کے دکان پر پہنچتی ہے، اسے کچھ زیور لینے کی ضرورت پڑی. جب وہ یہودی کے دکان پر پہنچی، اچانک اس کا جو حجاب تھا، پردہ جو چہرے پر لگا تھا، وہ ہوا کی دوست ہے، ہوا کی وجہ سے چہرے سے ہٹ گیا. اس نوجوان یہودی کی نگاہ اس وہ دوشیزہ پر پڑتی ہے. پڑھنے کے بعد میں اس کے دل میں ہلچل مچنے لگتی ہے، اور وہ نے کہا کہ سنو تمہیں جتنی زیور لینی ہے تم زیور لے لو، لیکن میری دل کی خواہش پوری کر دو. چنانچہ اس لڑکی، باحیا لڑکی جس کے نگاہ میں کیسا جلوائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستا ہو، پھر دنیا کی کوئی بھی خوبصورتی سب اس کے نیچے اس کے نگاہ کے سامنے ایج ہے. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ حسن اس بچی کے نگاہ میں تھی. وہ زیور اٹھاتی ہے، وہ دکاندار کے چہرے پر مار دیتی ہے، اور دکان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے. چنانچہ جب وہ دکان سے باہر نکلنے لگی، وہ یہودی نوجوان اپنے دکان سے باہر آتا ہے، اور آنے کے بعد میں اس نوجوان لڑکی کا کلائی پکڑ لیتا ہے، اور پکڑنے کے بعد میں وہ دکان میں گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے. اور گھسیٹ جب رہا تھا، اس کے زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلا کہ کوئی ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ایک بہن کلمہ پڑھنے والی بہن کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر سکتا ہو. اسی مارکیٹ میں ایک نوجوان آیا تھا جو نبی کے در کا غلام تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا. چنانچہ جب اس کے کان پر پڑتے تھے یہ آواز آئی، وہ سبزی لینے کے لیے آیا تھا. چنانچہ وہ وہی پھیلا رکھتا ہے اور اسی طرف دوڑ لگاتا ہے جس طرف سے یہ آواز آئی تھی، بچانے کی آواز آئی تھی. چنانچہ جب وہ سب دوڑ لگایا تو لگانے کے بعد میں اس مارکیٹ میں وہ داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد میں دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی کا کلائی پکڑ کر کے وہ گھسیٹ رہا ہے. چنانچہ یہ آگے بڑھتا ہے اور ایک گھوسا مارتا ہے اس نوجوان لڑکی کو، اس کے ہاتھوں سے چھڑاتا ہے اور اپنے پیٹ کے پیچھے کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا بھائی ابھی زندہ ہے، آپ اس کے بھائی سے پہلے مقابلہ کر لو، اس کے بھائی کے لاش سے گزرنا ہوگا، تب اس کے بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے. چنانچہ جب وہ یہودی نے دیکھا وہ تلوار نکال لیتا ہے. چنانچہ جب وہ تلوار نکالا کہ یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہ بھی تلوار نکال لیتا ہے. اب اس یہودی نوجوان کو ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھے ختم نہ کر دے. چنانچہ وہ آواز دیتا ہے کہ میرے رشتے داروں، میرے خاندان کے لوگوں، ایک نبی کے در کا غلام آیا ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اتنا بولنا تھا
کہ یہودی کا پورا مارکیٹ یہودی کا بازار تھا، وہ تمام بازار بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ دکان بڑھانا شروع کر دیتا ہے، سارے یہودی دکان بڑھا کر کے اسی مارکیٹ میں آتا ہے، سب کے ہاتھوں میں ننگی ننگی تلواریں ہیں۔ جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو آنے کے بعد وہ چاروں طرف سے نوجوان کو گھیر لیتا ہے، کلمہ پڑھنے والے نوجوان کو گھیر لیتا ہے، اب تلواریں چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ وہ تلوار جب دونوں طرف سے مابین جب چلنی شروع ہو جاتی ہے، نبی کا غلام تلوار چلا رہا ہے، ہر جسم سے وہ جس کا گردن الگ ہوتا جا رہا ہے، تو ہر سے اثر کا وقت قریب ہو چلا ہے۔ اب یہ کلمہ پڑھنے والے نوجوان کا ہاتھ دھیرے دھیرے رکنا شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ شہزادی جو نبی کا کلمہ پڑھ چکی تھی، اس کو یہ ذہن میں آیا کہ اگر میرے بھائی اگر ہاتھ اس طرح رک جاتا ہے تو میرا بھائی شہادت کا جام نوش فرما لے گا، شہادت ہو جائے گی، تو اس سے پہلے جو حشر ہونے والا تھا میرے ساتھ وہی ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ رونا شروع کر دیتی ہے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہ دوپٹہ کو بھگاتی ہے، اسی مارکیٹ کے صحن میں وہ دوپٹہ بڑھا دیتی ہے اور اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے اور بہت ہوتی ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، آج میری عزت آبرو کی حفاظت کر لے، اور میرے عزت و آبرو کی حفاظت کر دے مولا، میری بے بسی کے اوپر کی اطلاع میرے حبیب تک، میرے نبی تک پہنچا دے مولا۔ اتنا بولنا تھا کہ اس بچی کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوش آ جاتا ہے، فوراً جبرائیل امین کو روانہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ حبیب سے کہہ دو کہ اس کی ایک غلام، اس کی ایک کلمہ پڑھنے والی فلاں مارکیٹ میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کرنا تھا کہ جبرائیل امین نے آ کے اطلاع دیا، دینے کے بعد یہ سبحان ربی الاعلیٰ کر رہی ہے، کچھ اپنا کے بعد پیچھے سے نعرے تکبیر کی صدا پیچھے سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ جب یہ بچی سر اٹھا کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بانی اسلام پیچھے سے آ رہے ہیں، آقا ہم کے آقا پیچھے سے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان ذو النورین بھی ہے، علی کرم اللہ وجہ کریم بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، سلمان فارسی بھی ہے، تمام صحابہ کرام ہے، سب کے ہاتھوں میں ننگی ننگی تلواریں ہیں، اور جب وہ مارکیٹ کی طرف بڑھے تو فلک شگاف نعرے سے وہ مارکیٹ کون جاتا ہے۔ جب یہ نعرہ یہودی جب سنتا ہے سب کے ہاتھوں سے تلوار گر جاتی ہے، اور جب وہ مارکیٹ میں سارے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلا جو مارکیٹ فتح ہوا تھا وہ ہے وہی مدینے کا وہ بازار جو یہودیوں کا بازار تھا، اور وہ سونا چاندی کا بازار تھا۔ اللہ کے نبی نے اسلامی جھنڈا پہلے وہاں